السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، یہ جو ہے اس میں فتنہ دجالیت والی جو ویڈیو ہے، اس میں جو ہے یہ بتا رہے تھے نا خالد صاحب کہ جو ہے انسان غلط مطلب لینے لگ جاتا ہے قرآنی آیات کا بھی، اور ٹھیک ہے نا اس کے ریزنس کیا ہوتے ہیں، اور وہ یہ بات چل رہی تھی نا. ٹھیک ہے، تو وہاں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا، یہ ہے وہ بات جسے سورہ بقرہ میں قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بہتوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے، بہت گمراہ ہوتے ہیں. تو نبی کے الفاظ نہیں بدلتے، وہ لوگ اس کے معنی میں غلط لے لیتے ہیں. اچھا، کیوں غلط لے لیتے ہیں؟ اللہ نہ غلط لینے دے، نیت خراب ہے، سابقہ اعمال ہیں. چنانچہ اسی میں آگے الفاظ ہیں کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں گمراہ ہوتے مگر وہی جو نافرمان ہیں. غلط معنی ان لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں جن کی نیتوں میں فتور ہے، جن کے کردار بگڑے ہوئے ہیں. یہ کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. تین چیزیں جمع ہوں تو وہ فاسق بنتا ہے، جو گمراہ ہوتا ہے. اللہ سے عہد کر کے توڑ دینا، کسی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، کوئی ذریعہ اختیار کیا ہے، کوئی سیڑھی لگائی ہے چھت پر چڑھنے کے لیے، بعد میں اس سیڑھی ہی کو مقصد بنا لیا ہے. اللہ کو بھول گئے، احکام کو بھول گئے، اصول چھوڑ دیے، جو مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ تھا اس کو مقصد بنا لیا. عہد تو توڑ دیا، اللہ کا میثاق توڑ دیا. جس کو جوڑنے کا حکم دیا تھا وہ رشتے بھی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے، اس سے جڑے رہو. ابھی ہم نے پڑھ لیا ہے وہ رحمی رشتے بھی اگر اللہ کے دین کے مخالف ہوں تو تلوار کی زد سے بچ نہیں سکیں گے. تو زیادہ جڑنا کس کے ساتھ ہے؟ کونوا مع الصادقین، ایسے سچوں کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، ان سچوں کے تعلق کو کبھی نہیں توڑنا ہے. وہ لکھا ہوا اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد. ظاہر ہے جب اللہ کا رشتہ توڑ دو گے اس کے بعد بغاوتیں ہوں گی، سرکشیاں ہوں گی، شرارتیں ہوں گی، اس میں فساد پیدا ہوگا. یہ ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. یہ گمراہ کون کرتا ہے؟ ان کو شیطان گمراہ کرتا ہے، ان کے ذہنوں میں وسوسہ پیدا کر دیتا ہے، اس آیت کے مفہوم کو غلط سلط ان کے ذہن میں اتار دیتا ہے. اچھا، مجھے پھر ایک اور مقام کی طرف جانا پڑے گا. یہ سورہ انعام کا مقام ہے، اس سے بھی یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی اور زیادہ کھل کے واضح ہوگی. میں یہ بہت اہم ہے. یہ آیت نمبر 112 سے شروع ہو رہا ہے. ابھی وہ والا ختم نہیں ہوا، میں واپس اس کی طرف آؤں گا. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اسی طرح دیکھیے وہاں پہ بھی نبی اور رسول کا ذکر آیا تھا، یہاں بھی وہی ذکر ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے بنا دیا، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عَدُوًّا، دشمن، شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، جنوں میں سے دشمن اور انسانوں میں سے دشمن. اب وہاں پہ کیا تھا کہ جو نبی نے تلاوت کی انسانوں کے ذہن میں غلط خیال آ گیا، شیطان نے ان کے ذہنوں میں اس آیت کے بارے میں غلط مفہوم پیدا کر دیا. یہاں پہ کیا بات کہی کہ وہ شیاطین جن اور شیاطین انس کو ہم نے نبی کا دشمن بنا دیا. کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ یوخی بعضهم الی بعض، وہ ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں. وہ شیاطین جن ان شیاطین انس کی طرف وحی کرتے ہیں. یہ شیاطین انس کون ہیں؟ وہ الفاسقین ہیں، وہ جو سورہ بقرہ میں آ گئے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. یہ شیاطین انس ہیں. ان شیاطین انس کی طرف وہ شیاطین جن وحی کرتے ہیں. کیا وحی کرتے ہیں؟ بڑا پیارے الفاظ ہیں، زخرف القول غرورا. زخرف القول، قول کہتے ہیں بات کو، زخرف سونا، بات سنہری، ملمہ کی ہوئی بات. غرورا ہے دھوکہ. اب وہ ملمہ کاری سمجھ میں آ گئی نا، وہ جو ہم نے دجل کو سمجھا تھا، دجل و فریب والی باتیں ان کی طرف وہی کرتے ہیں. ہوتی بڑی اٹریکٹیو ہیں، بڑی زینت والی ہیں، بڑی
کھینچ لینے والی ہوتی ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، وہ بات کریں آپ اپنا کان ان کی طرف لگا لیں، خود کان ان کی طرف چل پڑے، پوری طرح آپ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو اس کا مطلب وہ بات کیسی ہوگی؟ وہ کسی عامی کی بات نہیں ہے، وہ بڑے شاعرانہ تخیل میں پیش ہوئی ہوگی، اس کے پیچھے ادب کی چاشنی بھی ہوگی، اس کے ساتھ روحانیت کا تڑکا بھی ہوگا. آپ جملہ سنیں جھوم جائیں، اس کی کھود کرید کریں تو صفر، اس کی تہ میں جائیں کچھ نہیں، لیکن اس کی چکا چوند، وہ جو اقبال نے کہا نا نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں. حضور نے نہیں فرمایا بعض بیان ان میں جادو ہوتا ہے، بعض شعر اور بعض بیان ان میں جادو ہوتا ہے، یعنی جادوئی اثر ہوتا ہے. جیسے جادو اثر کرتا ہے ایسے بعض لوگوں کی گفتگو اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہے کھینچ لے گی. الفاظ کا چناؤ مرصع و مسجع. وہ کسی لکھنوی نے کہا تھا دہلی والوں کے بارے میں کہ سنا ہے کہ دلی کے الو کے پٹھے رگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں. اب رگے گل سے بلبل کے پر جہاں پہ باندھے جا رہے ہوں تو وہ آدمی سنے گا تو صحیح. اچھا اسی میں وہ بڑی کوئی دانشورانہ بات ہو تو وہ بھی سننے کی طرف طبیعت مائل ہو جائے گی نا. آج کل ویسے بھی انٹلیکچوئلزم کا دور ہے، تو جو دانشور آپ کو ٹکر جائے تو دانش بگار رہا ہو اور آپ سنیں نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اٹریکشن کی یہ ساری چیزیں وہ ہائر انٹلیکچوئل لیول پر. ویسے تو میں نے اس کا نام رکھا ہوا ہے انٹلیکچوئل ہیڈونزم. لذت تو اس میں بھی ہوتی ہے، ذہنی عیاشی بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. وہ آپ کو کھینچ لیا اس نے، بس باتیں ہی باتیں. فلسفیوں کے ہاں سوائے باتوں کے ہوتا کیا ہے؟ فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. آپ ایک آدمی کے پاس اچھی اچھی باتیں 2 گھنٹے سنتے رہیں، جیسے آئے تھے ویسے اٹھ کے چلے جائیں. باتیں ساری اچھی ہوں گی، 2 گھنٹے آپ جاگتے بھی رہیں گے، خوش بھی ہوں گے، روئیں گے بھی، لیکن گھر لے کے کچھ بھی نہیں جائیں گے. جیسے خالی ہاتھ آئے تھے ویسے خالی ہاتھ جائیں گے. یہ دانشوروں کی محفلوں کا حاصل ہوتا ہے، یہ فلسفیوں کی محفل کا حاصل ہوتا ہے. یہی حال تقریباً ملتا جلتا شاعروں کا ہوتا ہے، یہی ادیبوں کا ہوتا ہے، لیکن بات میں اٹریکشن ہوتی ہے. اور معاف کیجیے گا اس کے قریب قریب حال ہی صوفیوں کا بھی ہوتا ہے. ملفوظات جتنے آپ پڑھ لیں نا، کتابوں کی کتابیں پڑھ لیں اور پھر ان ملفوظات کو چھان ماریں، اس میں سے نکلے گا ککھ نہیں. اور قرآن کی جگہ لوگ وہی ملفوظات ہی پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ زخرف القول غرورا وہ وہی کرتے ہیں ان کی طرف. اس میں باقی بھی بہت ہی اہم مضمون ہے، میں اس وقت اس کو چھوڑ رہا ہوں چونکہ ہمارے پاس وقت تنگ ہو رہا ہے. یہ پڑھیں گے ہم پورا حصہ، لیکن اب میں واپس آپ کو لے کے آ رہا ہوں سورہ حج کی طرف. تو اب آپ سمجھ جائیں اس میں کہ القى الشیطان فی امنیتہ. جی یہ پورا رکوع ہی اہم ہے، لیکن یہ کہ خاص طور پہ اس کو ہم یہ جو ہے نا 114 تک، تو یہ تشریح ہو گئی القى الشیطان فی امنیتہ کی. شیطان نے اس کی تلاوت میں اپنا القاء ڈال دیا. کیسے ڈالتا ہے؟ خود میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے شیطان کو میرے ملک کے کسی دانشور کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، وہ اس کو القاء کر دیتا ہے. اگلے دن وہ اپنا جو بھی القاء ہے اس کو واٹس ایپ کر دے گا مجھے، میرے لیے کافی ہے. میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا، آیت کا تیا پانچا ہو جائے گا. القى الشیطان فی امنیتہ. پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان. اللہ مٹا دیتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان نے القاء کیا ہوتا ہے. اچھا جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا تو اس کو منسوخ کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی 17 کو تو میں قابو کر لوں گا، 2 کو تم دیکھ لینا. پھر اللہ نے ساتھ ہی بتا دیا نئی آیت اتار کے، او پاگلو یہ فرشتے ہیں، یہ عام آدمی نہیں ہے جن سے تم لڑائی لڑو گے. ایک فرشتہ پر مار دے زمین تلپٹ کر دے، یہ فرشتے ہیں. منسوخ ہو گئی ان کا القاء، شیطان کا ختم ہو گیا. آج کے دور میں کیا ہوگا؟ دانشور صاحب نے آپ کے دل میں وسوسہ ڈال دیا، اب کیا ہوگا؟ اگر آپ مخلص ہیں، سنسیئر ہیں، یہ وسوسہ آپ کو تنگ کرے گا، آپ کو جواب نہیں ملے گا. آپ میرے پاس آئیں گے، میں نکھٹو ہوں، میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، لیکن آپ مطمئن تو نہیں ہوں گے. آپ کے اندر ایک بے چینی پیدا رہے گی.
آپ تحقیق میں لگ جائیں گے. یہ اللہ کی ذمہ داری ہے آپ کو ہدایت تک پہنچا دے گا. آپ کی اگر طلب صادق ہے آپ کو دانشور گمراہ نہیں کر سکتا. شیطان کا القاء آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ حق تک پہنچ جائیں گے. اور جب آپ حق تک پہنچیں گے نا، یہ وہ حق ہے جو آپ نے خود تلاش کیا ہوگا. یہ جیسے کسی کو ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اس آئیڈیا کے ساتھ آپ کو ایسی محبت ہو جائے گی. یہ آپ کا برین چائلڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے گا. ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے. محکم تبھی ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنی آیت لگتی ہے. اس کے اس معنی تک آپ خود چل کے پہنچے ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ نے محنت کی ہوتی ہے. اس کے لیے آپ نے راتوں کی نیندیں آپ کی قربان ہوئی ہوتی ہے نا. آپ کو جواب نہیں مل رہا، آپ کیسے سوئیں گے؟ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی پیچ و تاب راضی، کبھی سوز و ساز رومی. کبھی اللہ سے مانگیں گے اللہ کوئی خواب دکھا دے، کوئی مسئلہ حل کر دے، کوئی اس مسئلے سے میں نکل جاؤں. یہ آج کے دور کا دجل ہے اور بہت بڑا دجل ہے. بہت اس معاملے میں تو میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں. میں اپنے آپ کو بھی روک رہا ہوں کیونکہ کچھ عرصے اور زندہ بھی رہنا ہے ابھی. کیونکہ اس قرآن کا جو حشر نشر خود ہم نے کیا ہے، ہمارے مفسرین نے جو اس کے ساتھ کیا ہے، اور ہمارے فنون نے، ان فنون نے جو ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے ایجاد کیے ہیں، وہ قرآن کے اوپر جو ہے وہ اس کو پابند کرنے کا ذریعہ بن گئے. بدو کا قرآن ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. جس نے بدو کو ہلا دیا تھا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ قرآن آج ہمیں پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. 3 دن پہلے مجھے خوشخبری ملی ہے ویسے کہ جو کرسچن ورلڈ ہے اس میں جو ہائیلی انٹلیکچوئل لیول پر یہ بات اب سوچی گئی ہے کہ ہم نے بڑی غلطی کی ہے کہ جو قرآن مجید کو مسلم ٹریڈیشن کے تھرو سمجھنے کی کوشش کی. پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن مجید کا جو ڈسکورس ہے، اور قرآن مجید نے بعض چیزوں کو جس ہائر انٹلیکچوئل لیول پہ ڈسکس کیا ہے، خاص طور پہ کرسچینٹی کی چیزیں، وہ عرب کے لوگوں کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی تھی. تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے ان روایات سے باہر نکل کر خود سے قرآن کو اپنی کرسچن روایات کے تھرو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس سے ضرور کچھ نہ کچھ نکلے گا. یہ بڑی مثبت پیش رفت ہے جو دنیا میں ہو رہے. ہماری وجہ سے نہیں ہو رہے. انسان کے اندر جو اللہ نے تجسس رکھا ہے نا، اس کے نتیجے میں ہو رہی ہے. تو بہرحال ہم نے تو اس کے اوپر تالے لگا دیے. ذرا سی آپ نے بات کی نہیں. اب میں نے بھی اتنے ڈرتے ڈرتے اتنے حوالے کیوں دیے؟ وہ تفسیر بالرائے کا فتویٰ لگ جاتا ہے. تو میں نے کہا یار قرآن کر رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں کر رہا ہوں. یہ ساری چیزیں آپ کو دوسرے مقامات سامنے پیش کر کے کر رہا ہوں. تو یہ تو وہ کتاب ہے اللہ کی کہ جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے. لیکن ہمارے فنون کے جو بھی پردے ہیں اس کے اندر یہ اوجل ہو کے رہ گئی ہے. آپ کوئی نئی بات کہہ ہی نہیں سکتے. تو کیسے قرآن مجید آشکارا ہوگا آج کے انسان کے اوپر؟ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جب آپ تحقیق کریں گے، جستجو کریں گے، محنت کریں گے، تو قرآن کی وہ آیت اپنے آپ پر منکشف ہو جائے گی. وہ آپ کا قرآن ہو جائے گی. گویا آپ کے دل میں ٹھک جائے گی، محکم ہو جائے گی، پکی ہو جائے گی. اب اگر اس کو ذرا جوڑ لیں سورہ آل عمران کی ان آیات کے ساتھ جہاں متشابہات اور محکمات کا مضمون آیا ہے، جب تک وہ ذو معنی تھی یا ذو معنیین تھی، وہ وسوسے والی بات بھی اس کے اندر موجود تھی، اور یہ تب تک وہ متشابہ تھی. آپ کی جستجو کے نتیجے میں جب وہ محکم ہو گئی آپ کے دل میں، اب یہ محکمات میں داخل ہو گئی. آپ کے لیے محکم ہو گئی ہے، کسی اور کے لیے اب بھی متشابہ رہے گی. پھر اللہ اپنی آیت کو پکا کر دیتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تاکہ اللہ تعالیٰ جو شیطان نے القاء کیا ہے اس کو بنا دے فتنہ. اب فتنے کا مطلب یہاں دجل کے معنی میں لے لیجئے، فریب بنا دے اس کو. لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں روگ ہے، دنیا کی محبت کا روگ ہے. یہ سورہ انعام میں بھی اس کا ذکر ملے گا.
جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں وہ شیطان کا القا ان کے لیے جو ہے زخرف القول جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. والقاسیت قلوبہم، اور ان کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دل سخت ہو گئے. میرے خیال میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جو یفسدون فی الارض ہیں، بادشاہ لوگ، وہ جو ملا القوم ہیں، وہ فسادی لوگ ہوتے ہیں، ظلم وہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک ان کے ساتھ انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں جو ان کے لیے دلائل جمع کرتے ہیں. کوئی اکبر ہوتا ہے تو کوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ ابو الفضل اور فیضی بھی ہوتے ہیں. آج کے دور کے جو ظالم ہیں ان کو بھی ایک پورے انٹلیکچوئلز کی سپورٹ ملی ہوتی ہے اور دیندار دانشوروں کی سپورٹ ملی ہوتی ہے. اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ در حقیقت وہ لوگ ہوتے ہیں، دیندار کو تو پتہ ہوتا ہے اصل معنی کیا ہے، اور وہ جو بادشاہ ہوتے ہیں اسے ہو سکتا ہے معنی نہ معلوم ہو. اکبر کو نہ پتہ ہو، ان پڑھ آدمی تھا، اسے نہ پتہ ہو. اس کے دل میں مرض ہے اپنی بادشاہی برقرار رکھنے کا. اس کو نظر یہ آتا ہے کہ یہ جو ہندو اور مسلمان ہیں اگر ان کو ہم ایک قوم بنا دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا ہندوستان کی طاقت ہوگی، میری بادشاہی مضبوط ہو جائے گی. یہ مرض ہے اس کا. اس کی مرض کو تقویت دینے والے ابو الفضل اور فیضی جو حقیقت آشنا ہیں ان کے دل سخت ہو گئے. دو گروہوں کا ذکر ہے نا، ایک وہ جن کے دل سخت ہیں، ایک وہ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے. تو بیماری لالچ، وہ اقتدار کا لالچ ہو یا دنیا کی دولت کا لالچ ہو یا کاروبار بڑھانے کا لالچ ہو، یہ ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگا جو ان پڑھ ہیں، بدھو ہیں، جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں. ان کے لیے جسٹیفیکیشن کون دیں گے؟ جو حق کو جانتے بوجھتے ان لوگوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غلط مسئلہ کریں گے. اب میں نے بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ہی ہے، سود حرام ہے، میری مجبوری ہے. میں گیا ایک درویش قسم کے مولوی صاحب کے پاس، انہوں نے کہا نہ کوئی گنجائش نہیں ہے. میں ادھر سے نکلا، کسی سے بات کی، اس نے کہا نہیں وہ ادھر فلانے آفس میں ایک صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ لیں. وہاں دانشور صاحب کے پاس پہنچ گیا، انہوں نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اسلامی بینکاری والا اکاؤنٹ کھول لیں. تو میرے لیے تو دنیا پوری میں سب سے لائق فائق آدمی یہ ہیں جنہوں نے میرا مسئلہ حل کر دیا. میں نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنی تھی، جس نے گڑا کھود کے لائنیں نکال مجھے رستہ بتا دیا، میرے لیے تو سلوٹ کے قابل وہ شخص ہو گیا نا. تو جس کے دل میں مرض ہوگا اس کے لیے یہ قاسیت قلوب جو ہے نا اس کا لیڈر بن جائے گا. اس چلیں پھر نا منڈے کو انشاءاللہ یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.